بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، میں اپنی پوری جنریشن کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہماری جو جنریشن اس وقت ملک پر قابض ہے وہ ذہنی خلیان میں مبتلا ہے. ہمارے موقر جو چینلز ہیں ایک گھنٹے میں 4 پوزیشنیں بدل چکے ہیں. کس ایشو پر؟ جو پوری قوم کے لیے اس وقت وہ حرز جان بنا ہوا ہے اور وہ ہے عاصم، ریٹائرڈ جنرل عاصم منیر صاحب کا ایشو. لگتا ہے وہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی کے بیان بھیجتا ہے. دوسری طرف سے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس کا بیانیہ ہے اس کو قبول کرنے سے وہ انکار کر رہے ہیں. پھر تردید آ جاتی ہے. پھر جو اس کی تفصیل ہے ابھی تک بھی اس کے اندر ابھی تک کافی زیادہ جو خلا ہے. کس کے پاس کتنے کیا اختیار ہوں گے، کتنے سالوں کے لیے ہوں گے، ڈپٹی وائس کون طے کرے گا یا طے ہو چکا ہے. یہ پوری قوم کو بھی انہوں نے تماشا بنا دیا. انہوں نے پاکستان کا اتنی بڑی پوری دنیا کی بڑی ہماری جنگیں جیتنے والی عسکری قیادت جب وہ زیادہ آگے اور بڑھنا چاہتے ہیں، آئین کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، بڑھتے جاتے ہیں. اس کی حدود اب مقرر ہو رہی ہیں اور وزیر اعظم نے بھیج دیا ہے صدر صاحب کے پاس چلا گیا ہے. یہ بھی کوئی حتمی پوزیشن نہیں ہے. سمجھ بھی نہیں آئے گی آپ کو کہ کل کہے کہ یہ سارا تماشا تھا. انہوں نے قوم کو تماشا بنا دیا، پورے ملک کو، پورے ہمارے اداروں کو. پہلے بھی ہماری کوئی کریڈیبلٹی اداروں کی ہے نہیں. یہی چیزیں آپ کی معیشت کو بھی متاثر کرتی ہے. دوسری قوموں سے معاملات طے کرتے ہوئے بھی وہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ شہباز شریف کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، کرغزستان جیسا جس ملک کی کوئی خاص اتنی اہمیت نہیں ہے، شہباز شریف نے اس کو پکڑ کے سارا ہر جگہ پھرے اور کہیں کہ جی کہ وزیر اعظم کی مصروفیت کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا تھا. پھر کہیں گے ہوا تو غلط ہو گیا تھا، وہ فیک تھا، یہ صحیح تھا. یہ حالات ہے. اور ہمارے صحافی بھی جو ہے وہ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، تکنی کا ناچ. وہ بھی آپ بیان اپنے چینل کو دیتے ہیں
پھر خود اس کو فیک کرا دیتے ہیں. یہ تماشا ہے. یہ بہتر ہوگا عاصم منیر صاحب کے لیے. وہ ریٹائرڈ ہے, پہلے بھی تھا, تو اب ان کو اس کو اپوائنٹ کر دیا گیا کمانڈر ان چیف. اب وہ نواز شریف صاحب جو لوگ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بناؤ. وہ کہتا ہے آپ کے تو اپنے حلقے میں بھی آپ ہارے ہوئے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں اگر ہارا ہوا ہوں تو تم کون سے کمانڈر ان چیف ہو, تم بھی تو ریٹائر تھے. میں نے کہا چلنے دے کام آگے. یہ ہے آپ کا ملک کو چلانے کی بدقسمتی سے جو قیادت ہے, جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, جن کے ہاتھوں میں آپ کی ملک کی زمام اقتدار ہے. اس میں وجہ ایک ہی ہوتی ہے جو میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس طریقے کی قیادت سے جو لوگوں کے جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا, لوگوں نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہوتا, ایک زبردستی کو بٹھا دیتا ہے, آ کے دوسرا اس کو اٹھا دیتا ہے, تیسرا آ کے کچھ کر دیتا ہے. کھلواڑ ہے, ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے.